لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال تعالى في مقام آخر قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون قال تعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ رب رضاخانیت پر مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ نور و بشر اور کچھ مسئلہ مختار کل اور کل رد بدعات یہ آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ آج دوسرا اہم مسئلہ، مسئلہ علم غیب، جو کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا اور رضاخانیوں کا ایک بہت ہی بنیادی اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہے جو کائنات کے ہر ذرے کا علم رکھتے ہیں، اور اللہ کے سوا یہ صفت کسی میں نہیں۔ اور اللہ اپنے بندوں کے قلوب کے حالات اور اپنے بندوں کے اعمال و افعال سے واقف ہے، اور اللہ کو اس لیے ضرورت ہے اور اللہ کے لیے یہ صفت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اور معبود کو ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ عابد کیا کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو ہمارا جو بدعتیوں سے یہ اختلاف ہے، صحیح بات یہی ہے کہ بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر مانتے ہیں، اگرچہ ان کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا، اور کسی مولوی سے آپ پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے منوانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ کہیں گے ہاں۔ آپ کہیں ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کے ہر بال، ہر رواں، ہر رونگٹا
ہر انسان اور جانوروں کے جسم کے ہر بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ایک ہی وقت میں ہے، سب کا علم ایک ہی وقت میں ہے؟ کہیں گے ہاں۔ آپ کہیں زمین میں کتنے ذرے ہیں، آسمان میں کتنے حصے ہیں، اور چاند کے اندر کتنے ذرات ہیں، جتنے سیارے ستارے ہیں ان میں کتنے ذرات اور کتنے پتن ہیں، اس کا علم اللہ کو بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے؟ کہیں گے جی ہاں۔ آپ کے درختوں پہ کتنے پتے ہیں، پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں، ہر درخت کے ہزاروں پتے ہوتے ہیں، کیا ہر پتا اور اس پتے کی ہر رگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے اور ایک ہی وقت میں سب کچھ دیکھ رہے جانتے ہیں؟ ہاں۔ کہیں گے ہاں، انکار نہیں کریں گے۔ تو غرض کہ آپ جس علم کو اللہ کے متعلق بتائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہیں گے۔ حقیقت میں ان کا یہ عقیدہ اللہ کے برابر علم کا، لیکن لکھتے نہیں ہیں ڈر کی وجہ سے اور کہتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بات ہے، جو بات بھی آپ کہیں گے، اب ظاہر بات ہے دنیا میں کتنی کتابیں اور ہر کتاب میں کتنے حرف ہیں، لاکھوں حرف ہوتے ہیں۔ اب ہر حرف ایک ہی وقت میں اللہ پاک کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو ایک طرف توجہ کرتے ہیں تو دوسری طرف کا علم ہم سے غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے توجہ اس طرف کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک ہی وقت میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ہر کتاب کے ہر حرف کا؟ کہیں گے ہاں۔ اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے برابر مانتے ہیں، جو بات آپ پوچھیں کہیں گے ہاں۔ حالانکہ یہ علم غیب خاصہ خدا ہے، اللہ پاک کی صفت ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، الا حصر کے لیے لا الہ الا اللہ۔ اب جس طرح الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ علیہ السلام الہ ہیں، اسی طریقے سے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے غیوب کو بھی اللہ کے سوا جب کوئی نہیں جانتا، تو اس کے اندر ہر نبی، ہر ولی، ہر کتب، ہر ابدال، ہر ایک آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ بات رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ جمیع ما کان و ما یکون یعنی جمیع ما کان، جو کچھ ہو گیا، جتنا کچھ، جو کچھ بھی ہو گیا اس کا علم، وما یکون، اور جو آگے ہونے والا ہے اس کا علم، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ جمیع ما کان وما یکون کا ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس کا علم اور جو ہونے والا ہے اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور اس کے متعلق چند ان کی کتابوں کے حوالے بھی لکھ لیں۔ الکلمۃ العلیاء احمد رضا خان کی ہے، الکلمۃ العلیاء صفحہ 3، اس میں لکھتا ہے کہ تمام ممکنات حاضرہ و غائبہ، تمام ممکنات حاضرہ و غائبہ کا علم عطا فرما دیا گیا، تمام ممکنات حاضرہ و غائبہ کا علم عطا فرما دیا گیا۔ الکلمۃ العلیاء صفحہ 3۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی بےغتی سے پتہ کریں، وہ آپ حضرات کو اس کے متعلق یہی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسی بات پہ مناظرے بھی ہوتے ہیں اور اسی بات پر ان حضرات سے گفتگو بھی ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر چیز کا علم جو ہے وہ مانتے ہیں۔ جمیع ما کان و ما یکون کا علم یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح حاضر و ناظر کے مسئلے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان کا کوئی عقیدہ ابھی تک یہ
تعین نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حاضر ناظر ہے، روح حاضر ناظر ہے، جسم حاضر ناظر ہے، جس میں مثالی کے ساتھ ہیں، جس میں عنصری کے ساتھ ہیں، کیا ہے، کس طرح. اسی طرح ان کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے بعض علم غیب دیا تھا، کوئی کہتا ہے جمیع ما کان ما یکون. اور پھر ملا کب، اس بارے میں بھی ان کے اختلاف ہے. بعض بدعتی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں یہ تمام علوم مل گئے تھے جمیع ما کان ما یکون کے. اور بعض بدعتی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو معراج کی رات اللہ پاک نے یہ تمام علوم دیے، معراج کی رات یہ تمام علوم ملے. اسی طرح بعض بدعتیوں کا عقیدہ ہے کہ اتمام قرآن، جب قرآن کریم مکمل ہو گیا، آخری سورت الیوم اکملت لکم دینکم آ گئی، اس آخری سورت کے نازل، اس آخری آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام کے تمام علوم آپ علیہ السلام کو دے دیے گئے. یعنی یہ عقیدہ کہ تدریجاً آپ علیہ السلام کو جو ہے یہ جمیع ما کان ما یکون کی صفت ملی، آہستہ آہستہ تدریجاً. اور بعض کا عقیدہ ہے کہ عند الموت آپ علیہ السلام جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے اس وقت جو ہے آپ علیہ السلام کو یہ تمام علوم ملے. حالانکہ ہر ایک جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر آپ بہت سے دلائل دے سکتے ہیں، بہت سے دلائل. معراج کے بعد کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں. اگر کوئی یہ کہے معراج میں ملے، معراج کے بعد خود معراج کی جس دن معراج سے آئے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کافروں نے پوچھا کہ آپ اگر ادھر سے ہو گئے تو بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی، روشن دان کتنے، دروازے کتنے، آپ بتاؤ. آپ علیہ السلام فرماتے فقرت تو کر بتم ما کرت مثل قط، جتنا میں اس دن پریشان ہوا اتنا کسی دن بھی نہیں ہوا تھا کہ آج مجھ سے یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں وہاں سے آؤں، یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ادھر کتنے دروازے کتنا ہے. یا پھر اللہ پاک نے میرے سامنے چیز رکھی اور میں بتاتا گیا کہ اس کے اتنے دروازے، اس کے اتنے، اس کے. اچھا یہ بات. اب بات ذرا نقطے کی سنو. اکثر بریلویوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے ختم پر جس وقت آخری آیت آئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام علوم دیے گئے. اکثر حضرات کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری آیت جب آئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تدریجاً قرآن کریم آیا اور یہ صورت ہونے کے بعد قرآن مکمل ہو گیا، اسی طرح جب قرآن مکمل ہوا یہ تمام علوم بھی آپ علیہ السلام پر مکمل ہو گئے. تو اگر کوئی آپ کو اپنا یہ عقیدہ لکھ کے دے بات میں کہ جی جب یہ آخری آیت آئی ہے تب مکمل ہوئے، پھر آپ سے جب مناظرہ چلے اور پھر وہ دلیلیں پیش کرے فلا یظہر علی غیبہ احدا وما هو علی الغیب بضنین تبیانا لکل شیء، یہ پہ تو مولوی صاحب آپ پیش کیوں کرتے ہو؟ آپ تو دعویٰ لکھ کے دے رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کو جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا اور یہ علم اس وقت ہوا جب قرآن کی آخری آیت آئی. ابھی تک قرآن کی آخری آیت آئی نہیں تو آپ پھر جمیع ما کان ما یکون کا علم ان آیتوں سے ثابت کس طرح کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھے بات کو بھائی. فلا یظہر علی غیبہ احدا کے بعد کتنی آیات آئی ہیں؟ تبیانا لکل شیء کے بعد کتنی آیات، کتنے صورتیں نازل ہوئی ہیں؟ وما هو علی الغیب بضنین یہ تو مکی ہے، اس کے بعد کتنی مدنی صورتیں آئی ہیں. تو آپ کا دعویٰ جمیع ما کان ما یکون کا اور ساتھ میں آپ نے یہ لکھ کے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری آیت آئی تب یہ علوم مکمل ہوئے. تو جب یہ علوم تب مکمل ہوئے ہیں تو ابھی تک تو یہ علوم مکمل نہیں ہوئے. ان علوم کے تکمیل کے لیے آپ وہ دلیلیں کیوں پیش کر رہے ہیں جس کے بعد اور بھی بہت سی آیات نازل ہوئی؟ آپ تو اپنے دعوے کے خلاف لکھ رہے ہیں. کس کو سمجھ نہیں آئے وہ آپ کھڑا کرے، دوبارہ بتاؤ. نہیں سمجھے بھائی؟ دعویٰ یہ کہ آپ علیہ السلام کو جمیع ما کان ما یکون کا علم ہے، تمام چیزوں کا علم. اور کب سے؟ بعض بریلوی کہتے ہیں معراج کی رات، بعض بریلوی کہتے ہیں جب قرآن کریم مکمل ہوا اس وقت، بعض بریلوی کہتے ہیں کہ عند الموت، وفات کے وقت. تو جو آپ کو یہ لکھ کے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان ما یکون کی جو صفت ملی، جمیع ما کان ما یکون کا جو علم ملا، وہ قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد ملا. جب قرآن کی آخری آیت آئی
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و یکون کا علم سارا کا سارا مل گیا. تو اب جب یہ بات لکھ کے دے کہ جب قرآن کی آخری آیت آئی ہے تب یہ علوم تمام مکمل ہوئے. جب تک آخری آیت نہیں آئی تھی عقیدہ یہ کہ اس وقت تک صرف جمیع ما کان و یکون کا علم نہیں تھا. تو جب یہ بات ہے تو اب یہ قرآن سے دلیلیں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کی تو کسی بھی آیت کی دلیل جب پیش کریں گے تو آپ یہ کہیں کہ ابھی تک تو قرآن مکمل نہیں ہوا. آپ کا عقیدہ قرآن کے مکمل ہونے کے بعد جمیع ما کان و یکون، تو آپ وہ دلیل پیش کرو جو قرآن کے مکمل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہی ہو. اب سمجھے کہ چابی نے بھی کی کہنے نے یہ بات. تو اب اگر کبھی بات چلے تو کچھ شرائط آپ لکھ لیں جو آپ ان سے کہیں. پہلی بات تو آپ یہ کہیں کہ مولوی صاحب کہ مناظرہ، پہلی شرط مناظرہ علم غیب پر ہوگا. مناظرہ علم غیب پر ہوگا، علم بالغیب پر نہیں ہوگا. علم غیب پر ہوگا، علم بالغیب پر بتائیں گے ابھی اس کی تفصیل. علم بالغیب پر نہیں ہے. دوسری شرط کہ دونوں فریقوں کو علم غیب کی تعریف پہلے بتانی ہوگی. دونوں فریقوں کو پہلے علم غیب کی تعریف بتانی ہوگی. تیسری شرط دعویٰ لکھ کے دینا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع ما کان و یکون کا علم ہے یا بعض ما کان و یکون کا. جمیع جو کچھ ہو گیا. مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے حشمت علی کے ساتھ جو علم غیب پہ مناظرہ کیا ان سے پوچھا تھا کہ آپ کہتے جو کچھ ہو گیا، کیا اس کا علم بھی تھا کہ جو کچھ ہو گیا یعنی کتنے پرندوں نے بیٹ کی ہے، کتنی بکریوں نے مینگنی کی ہے، کتنے گائے بیلوں نے گوبر کیا ہے، انسانوں نے کتنا پیشاب کیا، یہ بھی ماکان میں ہے نا. جو کچھ ہو گیا جب سے دنیا بنی اس سے جو کچھ بھی ہو گیا. پرندہ یہاں سے گیا یہ بھی تو ہو گیا، وہ مر گیا یہ بھی تو ہو گیا. ان چیزوں کا بھی علم ہے. کہنے لگا ہاں ہے. عجیب لوگ ہیں یہ، اتنا نہیں سو. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی تو ہے، ان کو بھی تو یہ تمام علوم پائی. وہ خالق ہے، خالق کو تو اپنی مخلوق کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان اللہ پاک نے علوم دیے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ غیب کی کروڑوں خبریں اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. غیب کی کروڑوں خبریں اللہ پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا. خدا کی قسم ساری کی ساری کائنات کے انبیاء، فرشتوں اور سب کے علوم کو جمع کر لیا جائے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہو سکتا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے سب سے زیادہ تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کبھی بات چلے تو اصل میں عوام کو متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں کہیں، ایسا نہ ہو کہ عوام یہ سمجھے کہ ہم بالکل آپ علیہ السلام کے علم کے قائل ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمارا اختلاف نہ علم پر ہے نبی کے، نہ غیب پر ہے. ہم نبی کے لیے علم بھی مانتے ہیں اور علیحدہ غیب بھی مانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم بھی بہت زیادہ، غیب کی خبریں بھی بہت زیادہ. لیکن علم غیب کس کی صفت؟ وہ کیوں؟ وہ تعریف جب آپ کو علم غیب کی بتائیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اصل معاملہ ہے ہی تعریف میں. اچھا جی، یہ بات کہ آپ جمیع ما کان و یکون کا مانتے ہو، بعض کتنی شرطیں ہو گئی؟ چوتھی یہ بتائیں مولوی صاحب کب سے مانتے ہیں؟ اگر جمیع مانتے ہیں یا بعض مانتے ہیں نبی علیہ السلام کے علم غیب تو کب سے مانتے ہیں؟ اگلی بات یہ تنقیحات ہیں ایک طریقے سے، یہ شرط بھی ہیں. یہ بھی بتائیں کہ یہ جمیع ما کان و یکون یا بعض ما کان و یکون جو بھی وہ لکھ کے دیں، یہ صرف نبی علیہ السلام کو ہے یا باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی تھا؟ کتاباں پہ گولی رکھ. اب اگلی چھٹی یا پانچویں چھٹی شرط یہ بھی بتائیں، اگر آپ کا علم آپ کہتے ہیں جمیع ما کان و یکون کا علم، تو یہ بتائیں ہر اچھی اور بری، ہر اچھی چیز کا علم ہے یا ہر بری چیز کا بھی علم ہے؟ ہر اچھی چیز کا علم ہے یا ہر بری چیز کا؟ ہر صاف چیز کا علم ہے یا ہر گندی چیز کا بھی؟ احمد رضا خان نے ملفوظات میں لکھا ہے
میں کیسے حنفیت میں تو عمر اشروی نے لکھا ہے کہ میاں بیوی جفت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، اور ملفوظات میں یہ میاں بیوی جب صحبت کرتے ہیں پانی جو نکلتا ہے ولی اس پانی کو بھی دیکھتا ہے، اس پانی کو بھی خودبین لگایا ہوا ہوتا ہے، مائکروسکوپ، عجیب لوگ ہیں۔ اور اگلی بات یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جمیع ما کان میکون کا علم ہے یا بعض کا، تو یا اب وہ جو بھی لکھ کے دے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر اس نے کہا بعض کا تو آپ پھر بعض کے متعلق لکھیں، اگر وہ کہے جمیع تو آپ جمیع کے متعلق یہ سوال کریں۔ پھر یہ پوچھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں جمیع ہے توحید-سنت.com تو جس طرح اللہ پاک نے ایک ہی وقت میں ان تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں ان تمام علوم کا احاطہ کیا ہوا ہے؟ اب میں کیا کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے، آپ حضرات کے دل میں کیا ہے، اور آپ کیا سوچ رہے، ایک ہی وقت میں کون سی ذات جانتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات۔ ساری کائنات کو ایک جگہ جمع کر دو، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، سب کو، فرشتوں کو بھی، جنات کو بھی، اور وہ کچھ بولیں، صرف دل میں سوچیں ایک ہی وقت میں میرا اللہ سب کے حالات جانتا ہے۔ اس کو علم محیط، علم کلی کہتے ہیں۔ تو یہ پوچھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں تو ایک ہی وقت میں، یا ایک طرف توجہ دیتے ہیں تو دوسری طرف کا علم ابھی نہیں ہوتا، دوسری طرف توجہ دیتے ہیں تو تیسری طرف کا علم۔ ایک شرط یہ بھی لکھیں۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ عقیدہ، یہ مسئلہ علم غیب عقیدے کا ہے، تو عقیدہ ہے، اس لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت دلیل پیش کرنی ہوگی، قطعی ثبوت اور قطعی دلالت دلیل پیش کرنی ہوگی۔ اور اگر حدیث پیش کریں گے تو حدیث متواترہ پیش کرنی ہوگی، حدیث متواترہ پیش کرنی ہوگی۔ خبر احاد دونوں طرف سے کوئی پیش نہیں کر سکتا، خبر احاد۔ اگلی شرط یہ مسئلے کے ثبوت میں عبارات اکابر، معجزات اور کشف، الہامات یہ نہیں پیش کیے جائیں گے، ان چیزوں سے عقیدہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے۔ مسئلے میں عبارات اکابر، معجزات، کشف اور الہامات پیش نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ کشف، معجزہ، الہام یہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے اور عقیدہ یہ دائمی ہے، اس لیے کہ کشف، الہامات اور معجزات یہ وقتی ہوتے ہیں اور عقیدہ یہ دائمی ہے۔ اور اگلی بات سب سے اہم ایک شرط یہ کہ نبی صاحب مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کے علم غیب پر، اس لیے قرآن اور حدیث میں علم غیب دونوں لفظ ایک ساتھ نبی علیہ السلام کے لیے بتانے ہوں گے۔ قرآن اور حدیث میں علم اور غیب ایک ساتھ نبی علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے، جس طرح اللہ پاک کے لیے دیکھو ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی علم غیب، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب اللہ کے ساتھ، تو غیب کی اضافت وہ علم کی طرف ہوئی ہو، دونوں ایک ساتھ آئے ہوں، یہ دکھا، یہ نہیں کہ صرف آپ غیب کی بات کر رہے ہو اور صرف علم کی آیتیں پیش کر رہے ہو، وما هو علی الغیب بضنین، ادھر کہیں علم ساتھ نہیں ہے، سمجھے؟ اسی طریقے سے اور کتنی مقام پہ علم آئے گا تو غیب نہیں، غیب آئے گا تو علم نہیں، ہمیں نہ نبی کے علم پر اعتراض ہے نہ نبی کے غیب پر اعتراض ہے، ہم نبی علیہ السلام کا علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ مانتے ہیں، کروڑوں غیب کی خبریں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دی، سمجھے میرے بھائی؟ تو اس لیے دونوں لفظ ایک ساتھ وہ کہیں آپ نفی میں بتا دو کہ ہاں آیا ہو کہ علم اور غیب دونوں کا لفظ نبی کی نفی میں آیا ہو، تو آپ کہیں ہاں قرآن کریم میں ہے، ابھی میں نے خود بھی پڑھی تھی وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، سورہ اعراف ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہ آیت آگے آ جائے گی، دیکھو یہاں علم غیب دونوں آئے ہیں اور نفی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت سی خیر جمع کر لیتا، کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچتی، تو یہ دونوں لفظ ایک ساتھ دکھانے ہوں گے۔ اگلی اہم بات یہ لکھیں کہ علماء حقہ نبی علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے
انباء غیب، اخبار غیب، اطلاع علی الغیب کے قائل ہیں. انباء غیب، غیب، اخبار غیب اور اطلاع علی الغیب اس کے قائل ہیں. انباء غیب یعنی غیب کی خبریں، اخبار غیب غیب کی خبریں، اطلاع علی الغیب غیب پر مطلع کر دینا. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو کتنی غیوب کی باتوں پہ مطلع کر دیا، اطلاع آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دی. یہی وجہ علم غیب یہ دو ایک ساتھ نبی علیہ السلام کے لیے کسی نبی کے لیے کبھی کہیں نہیں آئے. انباء غیب آیا ہے، اخبار غیب مل جائے گا، اطلاع علی الغیب مل جائے گا. اللہ پاک پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. کس نے بتایا؟ تو ہم انبیاء علیہ السلام کے لیے انباء غیب، اخبار غیب اور اطلاع علی الغیب کے قائل ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن علم غیب کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس لیے کہ علم غیب کی آپ تعریف سن لیں. میں نے یہ شرط میں لکھا ہے نا کہ علم غیب کی تعریف بتانی ہوگی. جال حق میں مفتی احمد یار خان نے بھی علم غیب کی یہ تعریف لکھی ہے، آپ بھی بیان کرنا کہ علم غیب کس کو کہتے ہیں. ہماری مشہور کتاب ہے نگراس، مطبوعہ لاہور، صفحہ 574. نگراس مولانا عبدالعزیز کیا نام ہے ترہاروری رحمہ اللہ کی ہے، شرح قائد کی شرح ہے نگراس، مطبوعہ لاہور صفحہ 574. والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس، والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروری والعلم الاستدلالی وقد نطق القرآن بنفی علمه امن سواہ تعالی. پھر سنے والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروری والعلم الاستدلالی وقد نطق القرآن بنفی علمه امن سواہ تعالی. فمن ادعا، جو دعویٰ کرے، فمن ادعا انہ یعلمہ کفرا، فمن ادعا انہ یعلمہ کفرا. یعنی یہ اس کو کہتے علم غیب کہ جو علم وحی کے بغیر حاصل ہو، جو علم حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو، اور اسی طرح دلائل وغیرہ صغرا کبرا ملا کر جو علم حاصل ہو جائے وہ علم غیب. حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو، وحی کے بغیر حاصل ہو، والعلم ضروری یعنی وحی کے علم کے بغیر حاصل ہو، حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو. حواس خمسہ 5 ہیں: سونگنا، چکھنا، چھونا، دیکھنا، سننا. میری آنکھیں بند ہیں، میں ہاتھ لگا رہا ہوں اور چھو کے بتا رہا ہوں کہ جی یہ صفحہ ہے، چھو کے بتا رہا ہوں کہ جی یہ تار جا رہی ہے، چھو کے بتا رہا ہوں کہ جی یہ کپڑا ہے. تو چھو کے بتا رہا ہوں، یہ علم غیب ہوا. اس کے ساتھ میری آنکھ بند ہے لیکن میں سون کے بتا رہا ہوں کہ جی یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چنبیلی کا پھول ہے، یہ فواکہ عطر ہے، یہ عود عطر ہے، یہ سیب ہے. تو آنکھیں بند، تو سون کے جو علم حاصل ہے وہ بھی علم غیب. میرے منہ اس طرف ہے اور بارون بھائی نہیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے پتا چل رہا ہے آواز سے میں نے پہچان لیا آواز اس کی. میں یہ چہچہانے والی چڑیا کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اس کی چہچہاٹ وہ مجھے آ رہی ہے تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہاں کہیں چڑیا ہے. تو سن کے جو علم حاصل ہے وہ بھی علم غیب. دیکھ رہا ہوں کسی چیز کو، دیکھ کے جو علم حاصل ہے وہ بھی علم غیب. باقی کون سی حص رہ گئی؟ چکھنا. آنکھیں بند ہیں، کھایا، ہاں جی یہ تو چاول ہے،
ہاں جی یہ تو پانی ہے، تو چک کے جو جس چیز کا علم حاصل ہو جائے وہ علم غیب نہیں ہوتا، اور وہی کے ذریعے جو علم حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہوتا، اس کو اخبار غیب، انباء غیب، اطلاع الغیب کہتے ہیں۔ اور جب آپ نے علم غیب کی یہ تعریف پڑھ لی تو اس کے بعد اگر کوئی آپ کو، جس طرح احمد یار خان نے بھی جال حق میں علم غیب کی جہاں بحث ہے وہاں علم غیب کی یہ تعریف لکھی ہے، تو اس کے بعد بدعتی 1 منٹ بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہے؟ کہاں سے چلے گا؟ وہ اگر یہ کہے گا جب بھی مجمع میں کہیں بیان کرنا ہو پہلے علم غیب کی تعریف یاد رکھو، بیان کیا کرو، لاکھوں دلیلیں آپ دیں نفی علم غیب پہ وہ ایک طرف، شروع میں اگر تعریف بیان کر دو یہ سب ایک طرف۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ بیان کرنا ہو کہیں پہلے حاضر و ناظر کی تعریف کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ لوگوں بدعتی کہتے ہیں نبی حاضر و حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والا، ان کا عقیدہ ہے نبی یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، فلاں جگہ بھی موجود ہے، بتاؤ تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ لوگ کہیں گے نہیں جی ہم تو نبی کو یہاں نہیں مانتے۔ ان بیچاروں جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے عوام کو، یہ تو وہ اپنے مولویوں سے دیوبندیوں کے تعصب میں سن کے حاضر ناظر ہیں، حاضر ناظر ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ مختار کل کی جب بات کرو پہلے مختار کل کی یہ نوٹ کی صورت میں لکھ لو، ساری زندگی کام آئے گی کہ جہاں کہیں بات کرنی ہو پہلے یہ چیزیں وضاحت کرو۔ نور و بشر پہ بات کرو، کہیں بیان کرو پہلے اپنی بات کو وضاحت کرو۔ ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، نور آپ علیہ السلام کی صفت کو مانتے ہیں، پوری کائنات میں آپ علیہ السلام کی وجہ سے اجالا ہو گیا، اس وجہ سے نور، لیکن جنس کے لحاظ سے بشر۔ تو علم غیب کی تعریف پہلے بیان کرنی ہوگی، علم غیب کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر جب آپ بات کریں گے تو پھر معاملہ کریے۔ اب اگر بدعتی یہ پیش کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت آنے سے پہلے بتا دیا، ابھی قیامت آئی نہیں لیکن آپ علیہ السلام نے بتلا دیا قیامت سے پہلے جی یہ ہوگا، ماں باپ کی اولاد نافرمان ہوگی، بیوی کی غلام ہو جائے گی، عورتیں بالوں کو چھوٹا کریں گی، مرد بالوں کو بڑا کریں گے، مرد عورت میں فرق نہیں رہے گا، دجال آئے گا، المختار آئے گا، احمد رضا آئے گا، یہ سارے یہ جو آئے اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے المختار یہ سب پہلے بتا دیا، تو علم غیب تھا نا تبھی تو بتایا۔ تو آپ کیا کہو گے؟ ہاں میرے دوستوں بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اگر اس کو یہ علم غیب کہیں گے پھر آپ سارے عالم الغیب بیٹھے ہو، کیوں؟ ابھی دجال آیا نہیں، ہم بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں سمجھے میری بات کو، نہیں سمجھے، ابھی آیا نہیں، ابھی وہ دجال نہیں آیا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، حضرت مہدی نہیں آئے، قیامت سے پہلے ابھی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکلا، ابھی جناب علی مسجد اقصی کیا نام ہے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، ابھی تک نہیں آئے۔ ہم لوگوں کو کہتے آئیں گے، دیکھو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، اللہ نے نبی کو بتایا وہ اور انہوں نے ہمیں بتایا، جب نبی نے ہمیں بتا دیا ہم عالم الغیب نہیں ہیں ابھی تک نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رب نے بتایا ہے، اور جو علم کسی کے بتانے سے معلوم ہو اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو اخبار غیب کہتے ہیں، اس کو انباء غیب کہتے ہیں۔ کوئی شے یا نہ کوئی شے، پھر کہو کہ سارے عالم الغیب بیٹھے ہو، ابھی تو دجال آیا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے تو آ گئے۔ ہاں دجال تو بڑا بھی ہے لیکن چھوٹے تو ہوں گے، غلام پرویز یہ حدیث کا منکر یہ دجال نہیں ہے، ڈاکٹر کیپٹن مسعود عثمانی یہ کیا نام ہے دجال نہیں ہے، دجال ہے۔ آپ کی فرحت نسیم ہاشمی کراچی والی یہ دجالہ نہیں ہے، بہت بڑی کہتی ہے کہ جی عورتیں بھی امام بن سکتی ہیں، تو سارے لوگ اس مسجد میں امامت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور جی ادھر جلنے اسے نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، وہ مولوی ایسا نہیں ہے، پھر سب وہاں نماز پڑھنے جائیں گے۔ خدا کی طرف توجہ کم، خدائی کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ عجیب عجیب اس کے مسائل ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، 40 دن میں مفسر قرآن بنا کے لوگ عورتوں کو بیچتے تھے، کہتی تقلید نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں۔ یہ جو فرحت نسیم ہاشمی جس کی کیسٹیں ملتی ہیں، جس کی کیا نام ہے ریڈیو میں تفسیریں آتی ہیں، عجیب فتنہ ہے۔
عورت کی آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے، لیکن پورے لاکھوں انسانوں کو سناتی اپنی آواز. اور نوجوان طبقہ ایسے شوق سے ریڈیو کھولے گا اس کے وقت مجھ سونی تفسیر بیان کر دی، وہ تو اچھی خود ہی لگے گی اس کی تفسیر. آواز زنس، عورت کی آواز بھی آواز ہے. یہ بدعتی صوفی صاحبان، سبزی منڈی والے، یہ کس طرح عورتوں کو ٹینٹ لگوا کے دیتے ہیں. ہاں، منورہ بہنوں کا آج میلاد ہوگا، مدینہ بھائیوں کا ہوگا، منورہ بہنوں کا ہوگا، اور پھر اس میں چیخ کے کوئی ملکہ جہنم بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی کیا بنی ہوتی ہے، کوئی کیا، اور کیسے سر کے ساتھ جو ہے وہ پڑتی ہیں. ٹینٹ کے آگے پیچھے سب مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور نماز میں اگر عورت پیچھے کھڑی ہو، وہ امام کو مقتدی جو مرد ہوگا وہ امام کو لقمہ دے گا. امام کو غلطی ہوگی تو مقتدی کہے گا سبحان اللہ کہہ کے غلطی کا لقمہ ہے. اور عورت کے لیے کیا ہے؟ تلفیق یوں اپنے ہاتھ سے مارے گی، اپنے ہاتھ سے ہاتھ مارے گی لقمہ دینے. شریعت نے ادھر بھی عورت کی آواز نکالنے سے منع کیا ہے کہ بلا ضرورت امام اور مقتدیوں کو آواز نہ جائے اور وہ اس طرف متوجہ نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے سب کچھ جائز قرار دیا ہوا، سب کچھ. جو قوم ہر مہینے نئی نئی بدعت بنا سکتی ہے، اس قوم کے لیے یہ چیزیں کیا مشکل ہے. توحید-sunnah.com. تو علم غیب کی یہ بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سراقہ لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے نبی سراقہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. جب وہ سراقہ قریب آیا، اس کے پاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ایسا جلال تھا کہ پورے پاؤں گھوڑے کے سراقہ کے زمین میں دھسنے لگے. جمال مصطفیٰ تو جمال مصطفیٰ ہے، جلال مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہے، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، لیکن میرے نبی کے جلال کے برابر کسی کا جلال نہیں، اور میرے نبی کے جمال کے مطابق کسی کا جمال بھی نہیں. یوسف علیہ السلام حسین تھے، لیکن حسن اور جمال اس میں فرق ہوتا ہے. حسن کے رب نے دو درجے بنائے، ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا، حسن کا ایک حصہ پوری کائنات میں اللہ نے تقسیم کر دیا. لیکن جمال وہ حسن سے اعلیٰ ہوتا ہے، حسن سے فوق ہوتا ہے. حسن تو بنایا دو سے کر کے، ایک یوسف علیہ السلام کو اور ایک حصہ کائنات کو، لیکن جب جمال بنایا پورا محمد مصطفیٰ کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سراقہ نے کہا مجھے معاف کر دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو معاف کیا. سراقہ خوشخبری سن لے، اس طرح کے کنگن، ان کے کنگن جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. ابھی فتح نہیں ہوا، خود ہجرت کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ لوگوں نے نکال دیا، لیکن وہ ادھر کے اس وقت کے سپر پاور دنیا والے ان کے فتح کی خوشخبری، ان کے مال غنیمت کی خوشخبری دے رہے ہیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب یہ فتح ہوا، سارا کا سارا مال غنیمت جمع ہے. حضرت عمر پریشان ہے، کبھی ایک چیز کو ٹٹولتے کبھی دوسری چیز کو، بڑے پریشان. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا وہ کنگن نظر نہیں آ رہے. یہ ہو نہیں سکتا میرے نبی کوئی بات کرنے جھوٹی ہو. اتنے میں دیکھا دور سے کوئی گھوڑے پہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے. وہ جب قریب آیا اس نے ایک رومال کے اندر ایک چیز دی، حضرت یہ چیز رہتی تھی یہ آپ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رومال کھولا، وہی کنگن نکلے اور کہا کسرا کہاں ہے، کسرا کہاں ہے، کسرا سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے. سراقہ مدینے کو چیرتا ہوا آیا، کہا سراقہ اس کو ہاتھ میں لے کے بلند کرتا کہ دنیا کو پتہ چلے میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو پورا کر کے بتاتا ہے. ایسا صادق المصدوق نبی، خدا کی قسم. اور وہ ایک بے ایمان دجال غلام احمد قادیانی، وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں. کہتا ہے اس نے لکھا تھا کہ میری شادی، میرے دل کہتا ہے میری شادی محمدی بیگم سے ہوگی. ساری زندگی اس کے لیے مر گیا لیکن شادی نہیں ہوئی. نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نبی حسین ہوتا ہے. غلام احمد قادیانی کہاں تھا، سمجھے بھائی؟ اور کہتا تھا میری موت مدینے میں آئے گی، ساری زندگی مدینے میں داخل بھی نہیں ہوا. تو اب جو سراقہ کو پہلے سے فرما دیا کہ یہ ملے گا، علم غیب تھا نا تبھی تو بتا دیا، نہیں تھا تو کس طرح بتائیں؟ کون جواب دے گا؟ کھڑے ہو کے
جی شاباش، سمجھ گئے سب بات ان کی کہ اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بتایا ہے، اور جو علم وحی کے ذریعے آئے وہ علم غیب وحی کے ذریعے بتایا ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام جو بات بھی کہتے تھے وحی کے ذریعے سے کہتے تھے. تو اس طرح کی جب کوئی غیب کی بات بتائیں تو آپ کہو یہ تو رب نے بتایا ہے، بذریعے وحی بتایا ہے، اور اس کی دلیل ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو جو چیز رب بتا دے وحی کے ذریعے بتا دے، اور جو علم وحی کے ذریعے آئے اس کو علم غیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخبار غیب کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی، ان کی موجودگی میں. علم غیب تھا نا، تبھی تو بتا دیا. نہیں بتایا تو کیا دلیل ہے، کیا جواب ہے؟ پھر کھڑے ہو کوئی سامنے تقریر کس طرح کرنی ہوگی. اگر آپ کسی عوام کے سامنے لکھیں کہ جی کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے سے کون اللہ وحی ہوا، وہ کہے گا پتہ نہیں مولوی صاحب نے عربی میں کیا پڑھا. حضرت جبریل پر علم کی تعریف کس طرح صادق آ رہی ہے؟ بھائی جبریل علیہ السلام کو تو رب بتاتے تھے، محمد ہرگز نہ گفتے کا نہ گفتے. جبریل شیخ سعدی بابا نہیں فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک جبریل علیہ السلام کچھ نہ کہتے، اور جبریل علیہ السلام اس وقت تک کچھ نہ کہتے جب تک. ہاں دوستو، نہیں کوئی بتانے والا. توحید تم تو کھڑے ہو، مطلقاً وہی کہہ دیں. کوئی سے سب بات آپ علیہ السلام نے مختلف پیشن گوئیاں کی. ایک پیشن گوئی نہیں کی تھی، عالم فارس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا تھا کہ دین اگر سورہ یا ستارے تک بھی پہنچ جائے، یہاں سے ایک شخص ایسا اٹھے گا جو دین کو وہاں سے بھی لے کر آ جائے گا. اور ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ فارس کے اندر اس وقت امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم کسی ماں نے نہیں جانا. امام ابو حنیفہ تو حنیفہ ہے، خدا کی قسم. ایسی محبت ہے ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور ہمیں فخر ہے، ناز ہے، ہم ان کے مقلد ہیں. فخر کیا کرو. غیر مقلدین صدیق نواب صدیق حسن خان اور پھر کیا نام ہے فلاں فلاں، ان کے مقلد ہو سکتے ہیں آج کل کے جاہلوں کے، تو ہم امام ابو حنیفہ کے نہیں ہو سکتے. اچھا بھائی تھانوی سے کسی غیر مقلد نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی. حضرت اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہو پھر تو میری عقیدت امام ابو حنیفہ کے بارے میں اور بڑھ گئی ہے، مجھے محبت اور ہو گئی ہے کہ جس شخص کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی اس نے لاکھوں مسائل امت تک پہنچائے، اس نے لاکھوں مسائل امت کو بتائے. اگر اس کو ہزاروں اور لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تو کتنا بڑا عالم ہوتا. امام ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ ہے، ہر بات قرآن. امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے کوفہ سے، تو امام مالک جانتے نہیں تھے، آگے قریب ادب سے بیٹھ گئے امام مدینہ امام مالک کے پاس. امام مالک نے فرمایا میں نہیں جانتا، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ انہوں نے فرمایا میں کوفہ سے آیا ہوں. تو امام مالک نے فوراً فرمایا الکوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی. یہ لوگوں میں مشہور تھا، کوئی قرآن کوئی حدیث کوئی وہ نہیں، ایک لوگوں کا محاورہ تھا الکوفی لا یوفی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فوراً پڑھا ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. اے اللہ کے نبی مدینے میں بہت سے منافق بھی رہتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. امام مالک نے فرمایا انت ابی حنیفہ، تو ابو حنیفہ تو نہیں؟ کہاں؟ کہا خدا کی قسم کوفہ میں ایک ہی شخص جو ہر بات قرآن سے کہتا ہے. ہاں پھر فرمایا حضرت جس طرح مدینے میں تمام منافق نہیں ہیں اسی طرح کوفہ میں ہر ایک بے وفا بھی تو نہیں ہے. ہر ایک وہاں شیعہ تو نہیں رہتا جو بے وفائی کر دے، بلکہ صحیح لوگ بھی رہتے ہیں. دنیا کی بے وفا قوم شیعہ، کبھی ان سے وفا کی امید نہیں رکھنا. ہمارے ایک ساتھی ہیں رکشا ڈرائیور، اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا یہ لوگ ہمارے نبی کے نواسوں کے نہیں ہوئے تو ہمارے کہاں سے ہوں گے، تو اس لیے ان پہ کبھی تکیہ نہیں لگانا. تو ابو حنیفہ اتنا بڑا عالم، ان کی اگر شان بیان کرے تو 2 گھنٹے تو ان میں لگ جائیں گے. بہت بڑا عالم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک ان کی تقلید کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں کوئی اس میں شرم کی بات نہیں، کوئی اس میں وہ نہیں. ابو حنیفہ ہے، خدا کی قسم. ایسا متقی آدمی، ایسا متقی آدمی، ایسا تقوی والا آدمی. عطر والے کی دکان میں قریب بھی جاتے تھے، آپ ناک میں رومال رکھ کے گئے اس کی عطر کی خوشبو کی اجازت کے بغیر میری ناک میں نہ چلی جائے. اتنا بڑا متقی انسان. ایک عورت آئی، کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اس نے میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ دیا،
اور کہا اس کے اندر پانی ہے، پانی پھینکا تب بھی طلاق، پانی پی لیا تب بھی طلاق، ایک دن تک اس پیالے میں پانی موجود رہا تب بھی طلاق. کیا کروں؟ پی بھی نہیں سکتی، پھینک بھی نہیں سکتی، پیالے کے اندر پانی ہے موجود رہے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی، کیا کروں؟ کوئی بات نہیں. لوگ بڑے بڑے مسائل حل کروانے امام ابو حنیفہ کے پاس آتے تھے، ان کو پتا تھا منٹوں میں کام کریں گے. امام ابو حنیفہ میں کوئی بات نہیں، کوئی کپڑا لاؤ، کپڑا لایا، پیالے میں دبویا کپڑا اور پھر اس کو نچوڑا، نچوڑنے کے بعد سکھانے کے لیے رکھ دیا. دوسرا کپڑا لایا، پھر اس میں ڈالا پیالے میں اور اس کو نچوڑا اسی پیالے میں، پھر سکھانے کے لیے رکھ دیا. تیسرا کپڑا لا کے اس کو اچھی طرح جذب کیا اور اس کو سکھانے کے لیے رکھ دیا. کپڑے تینوں سوکھ گئے، کہا پیالے میں پانی ہے بھی نہیں، پھینکا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، باقی بھی نہیں، طلاق بھی نہیں. کتنا بڑا امام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. یہ آج کل کے چورے چمار، اصل میں جو خود گندا ہوتا ہے اس کو ہر ایک چیز گندی نظر آتی ہے، ہر ایک. وہ اپنی گندگی نہیں دیکھتا. چاند ایک نکلا بڑا خوبصورت، دو عورتیں تھیں، تو اس نے ایک عورت بچے کو دھلایا ہوا تھا، اس بچے نے پیشاب کیا تھا، پوٹی ووٹی کی تھی، گوں شو کیا تھا، اس کو دھلایا، تھوڑا سا گوں بچے کا اس عورت کی انگلی پہ لگ گیا، رہ گیا تھا، صحیح طرح ہاتھ نہیں دھویا ہوگا. تو عورتوں کی عادت ہوتی یوں کرنا، اللہ یوں ہوتی ہی نہیں. تو چاند کو دیکھ رہی ہے، دوسری عورت سہیلی نے کہا چاند کتنا خوبصورت ہے. ارے اللہ ہے تو خوبصورت، لیکن اس مہینے کا چاند اتنا بدبودار کیوں ہے؟ تو اس کو نہیں پتا میری اپنی بدبو ہے. چاند کے اندر کوئی کمی نہیں، چاند کا حسن اپنی جگہ، امام ابو حنیفہ کی خوبصورتی، حسن، تقوی، علم، فتویٰ اپنی جگہ. یہ جو گندگی کرتے ہیں ان کی اپنے دل کی گندگی ہے. تبھی تو ابو جہل نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے سب سے زیادہ دنیا میں برے لگتے ہیں، نعوذ باللہ. ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے نبی کائنات میں آپ مجھے سب سے زیادہ حسین لگتے ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا ابو بکر تو بھی سچ کہتا ہے، ابو جہل تو بھی سچ کہتا ہے. میری مثال آئینے کی ہے، آئینے میں ہر ایک اپنا چہرہ دیکھتا ہے. اس لیے ہنسی ورنہ پکے میرے دوستو اتنا سوچ لینا کہ آج سارے غیر مقلدیت عالم جمع ہو جائیں، امام ابو حنیفہ کے علم کے قطرے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو ہم ان کی تقلید کریں جن کو علم سے کوئی سروکار ہی نہیں. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ محبت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے. پتہ چلا جس جو دین کا فقیہ نہیں اس سے رب کی محبت بھی نہیں. اتنے بڑے عالم تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بخاری کی درس دے رہے، ایک عربی عالم امام انور شاہ کشمیری کا علم، ان کی توجیحات دیکھ کے حیران ہوا اور پھر کہنے لگا، امام بخاری سے بعد میں ملا، خدا کی قسم امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے ملا تو انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے وہ عربی عالم کہنے لگا اگر میں قسم کھا کے کہوں کہ ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہے تو میں اس قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. انور شاہ کشمیری ورما خاموش رہے. تو میرے علم کو دیکھ کے متاثر ہوا. انور شاہ کشمیری خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ انور شاہ کشمیری کا علم امام ابو حنیفہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اللہ ایسے عجیب عالم. بہرحال چند لوگ شخصیات ایسی ہیں جن کا تذکرہ چل جائے تو زبان پہ عجیب چاشنی آ جاتی ہے. تو علم غیب خاصہ خدا ہے، اس کے متعلق چند آیات جلدی جلدی. آج وقفہ بھی جلدی ہوگا. مولانا عبدالرشید صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، شیخ الحدیث اشرف المدارس ہمارے سرپرست. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. پارہ 7 سورہ انعام رکوع 7. وعنده مفتاح الغیب نہیں کہا، غیب کی چابی. مشرکین بڑے پکے خبیث تھے، اللہ کو پتا تھا. وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ بڑا تو رب اللہ لیکن چھوٹے چھوٹے دوسرے بھی ہیں. تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ نہ کہے کہ اگر یہ آ جاتا کہ غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے صرف، تو وہ کہہ سکتے تھے ہاں صحیح بات ہے، بڑی چابی تو رب کے پاس ہے، چھوٹی چھوٹی اس نے دوسروں کو بھی دی ہوئی ہیں. اللہ نے کہا وعنده مفاتیح، جتنی بھی غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ وعنده، عندہ پہلے آیا حصر کے لیے، یہ الگ حصر. لا يعلمها الا هو، وہ الا میں الگ حصر. وللہ غیب السماوات والارض، وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ. پارہ 12 سورہ ہود. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. سورہ نمل رکوع 5. سورہ نمل رکوع 5.
यस्अलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। 30वां सिपारा सूरत कौन सी है? सूरह नाज़ियात। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साआ, अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश का इल्म, व यअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है। कहते अल्ट्रासाउंड से भी तो डॉक्टर बता देते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाते हैं डॉक्टर, जो चीज देख के आखिर वो इल्म गैब। और अल्लाह ने ये कहा व यअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है। ये नहीं कहा कि मन फिल अरहाम कौन है, मर्द औरत, मां क्या है, शकी है सईद है, जन्नती है जहन्नमी है, ये जो तमाम ये अल्लाह पाक जानते कि क्या है। इन 5 चीजों का सूरह लुक़मान आखिरी आयत, सूरह लुक़मान की आखिरी आयत। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के ज़ेल में फरमाते हैं, तफसीर खाज़िन सफ़ा 183 जिल्द 5, तफसीर खाज़िन सफ़ा 183 जिल्द 5, यही इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। इसके मुतालिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं, इन 5 चीजों का इल्म न अल्लाह ने अपने किसी मुकर्रब फरिश्ते को दिया, न किसी नबी को दिया। अगली आयत, वैसे तो बहुत सी आयत हैं। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अरहाम व मा तज़दाद। अच्छा जी, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, सूरह मुदस्सिर में ना ये वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, सूरह मुदस्सिर 29वां सिपारा। ये अल्लाह पाक की खुसूसियात बयान और सिर्फ अल्लाह की सिफत है। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, आमीन सजदा, 25वें सिपारे की पहली सूरत, वो पहली लाइन, पहली आयत। ये तो और भी बहुत सी आयात हैं, तकरीबन 40 के करीब आयात फ़वारिक़ुल गैब में मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह ने लिखी हैं। खेल में गैब अल्लाह की सिफत है, 40 आयात लिखी हैं उन्होंने वहां। फ़वारिक़ुल गैब ये लिखी है, फ़वारिक़ुल गैब, इनकी सारी किताबें खरीदी। रद्द बरेलियत पर मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की सारी किताबें लें, और मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह की फुतूहात नोमानी आई है वो भी लें, और मौलाना खालिद महमूद साहब मैनचेस्टर वाले उनकी। ये 3 अफराद की किताबें बस पढ़ो, इंशाअल्लाह बिल्कुल बाकी किताबों से आप हजरात जो हैं वो फारिग हो जाएंगे, इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर सब जमा कर दिया गया है।